کہ ریسنٹلی مفتی طارق مسعود صاحب سے انجینئر صاحب کے متعلق یہ سوال کیا گیا کہ انجینئر صاحب فخریہ طور پر یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ حضرت معاویہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ مجبوری کے تحت لگاتے ہیں، جس پر مفتی صاحب نے یہ جواب دیا کہ یہ فخر کا مقام نہیں بلکہ رونے کا مقام ہے، کیونکہ اللہ نے آپ سے یہ توفیق چھین لی۔ انجینئر علی مرزا کہتے ہیں میرا دل نہیں چاہتا کہ حضرت معاویہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگاؤں، لیکن مجبوری میں کہتا ہوں۔ کوئی بات نہیں، جب آخرت میں چترول لگیں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہی سمجھ عطا فرما دیں گے۔ ہم تو خوشی سے کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی میں نے 2-3-4 دن پہلے بیان کیا ہے سیدنا معاویہ کی حیثیت ان جنگوں میں جو ان پہ الزامات لگائے جاتے ہیں، وہ بیان دوبارہ سن لیں۔ ہمارے لیے سب صحابہ قابل تعظیم ہیں، ہاں حضرت علی کا درجہ حضرت معاویہ سے بہت زیادہ ہے۔ تو باقی سیاسی اختلاف تھا، بڑوں کا اختلاف ہے بھائی، وہ بڑے جانے۔ تو بعض لوگوں کو اللہ کی طرف سے توفیق ہی چھین لی جاتی ہے صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگانے کی، تو یہ فخر سے بیان کرنے کی چیز نہیں ہے۔ تو یہ بھی رضی اللہ عنہ صحابی کے نام کے ساتھ لگانے کی اللہ نے آپ سے توفیق اگر چھین لی ہے تو یہ رونے کا مقام ہے، فخر کرنے کا مقام نہیں ہے۔ اور لیبل اس پہ علی کی محبت کا لگاتے ہیں۔ جتنے بھی باطل لوگ ہیں نا، جب غلط کام کرتے ہیں تو لیبل وہ بڑے اچھے منکرین حدیث اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اہل قرآن، قرآن کو مانتے ہیں۔ لیبل قرآن کا لگا کے حدیث کا انکار کرنا مقصد ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ اہل بیت کی محبت کا لیبل لگا کے نبی کے ساتھی، یہ لفظ کتنا پیارا ہے، صحابی نبی کا ساتھی، بس یہی ہوتا کافی ہے بھائی، پیغمبر کا ساتھی، بس پیغمبر کے ساتھ اس نے وقت گزارا ہو، اس سے بڑی کیا فضیلت ہے یار۔ حال ہی میں کراچی والے مفتی صاحب نے ایک اور چیز بھی بیان کی اور آپ کے حوالے سے یہ کہا کہ انجینئر صاحب اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ وہ مجبوراً سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رضی اللہ عنہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس پر مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ بات کرنے پر انجینئر صاحب کو قیامت کے روز ان کی چترول ہوگی، اور اس بات کو انہیں فخر کے ساتھ بیان نہیں کرنا چاہیے بلکہ انہیں رونا چاہیے کہ اللہ نے ان سے توفیق چھین لی ہے حضرت معاویہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگانے کے لیے۔ دیکھیں توفیق تو چھینی نہیں ہے، میں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں۔ میرا کربلا والا ریسرچ پیپر ہے، 200 سے زیادہ حدیث ہے، اکثر بخاری مسلم سے۔ اس میں اگر آپ کا لفظ بھی لکھا ہے اس کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے لکھا ہے، صرف حضرت معاویہ کے نام کے ساتھ نہیں، آپ کے ساتھ بھی۔ تو توفیق تو کوئی نہیں چھینی۔ پہلی تو بات ہے کہ ان کی یہ دعوی غلط ہے کہ توفیق چھین گئی۔ دوسری بات، میں نے ان کو پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کے ساتھ ہم حسن سلوک سے پیش آ رہے ہیں، اور یقین کریں آپ کے ہینڈلر سے ہماری لڑائی ہے۔ آپ تو ایک چھوٹے سے مفتی ہیں اس فرقے کے، یا بعض کے نزدیک بڑے مفتی ہوں گے، تو ہم تو آپ کے بڑوں کو کچھ نہیں سمجھتے کتاب و سنت کے منہج کے پوائنٹ آف ویو سے، دلائل کی روشنی میں۔ ہم نے تو آپ کے تقی عثمانی صاحب کو بتایا کہ اس بیچارے کو بخاری مسلم میں یہ حدیث نہیں ملی جو ہم نے بچے کو رٹا دیے، صحیح مسلم کی حدیث 6229 لعن اللہ ابا التراب۔ وہ حضرت معاویہ کے دفاع میں لکھتے ہیں کہ بخاری مسلم میں کوئی ایک روایت بھی نہیں ہے کہ سب کا مطلب ہو لعنت کرنا یا گالی دینا، اس کا مطلب تنقید تھا۔ تو آپ کے تو مفتی اعظم پلانٹ ارتھ کا یہ علمی لیول ہے، تو آپ کو ہم کیا کہیں؟ تو اللہ سے ڈر جائیں۔ دوسری بات جو آپ نے کی، تو ہم آپ سے عرض کریں گے کہ ہمارا کٹا ہوا کلپ نہ دیکھیں۔ یہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی بندہ جس کا تعلق یہودی عقیدے سے ہو، وہ آگے مفتی طارق مسعود صاحب سے کہے کہ مفتی صاحب آپ کی کتاب قرآن میں ہمارے بارے میں کیا لکھا ہے، تو مفتی صاحب کیا یہ کہیں گے کہ تم بندر اور خنزیر ہو؟ تو پھر تو وہ دعوت قبول کر بیٹھا۔ مفتی صاحب کا کام ہے وہ بتائیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو ہمارے اس احسان کو جو ہم نے تم پر کیا اور تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ یہ 2 دفعہ آئی ہے، آپ کا تو بڑا مرتبہ قرآن میں رپورٹ ہوا ہے بھائی۔ پھر بتائیں کہ ہمارا جو درود شریف ہے اس میں تو ہم آل ابراہیم کی طرح آل محمد پر درود پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو آل ابراہیم میں آپ بھی داخل ہیں۔ یہ ساری چیزیں بتائیں، پھر ان کو بتائیں کہ ہاں آپ کے بزرگوں نے جب پیغمبروں کا راستہ چھوڑ دیا تو پھر آیا قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے کہا کہ پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ تو ایک پورا مقدمہ کھڑا ہوتا ہے۔ مفتی صاحب چھوٹا سا کلپ دیکھتے ہیں، کوئی انہی کے فرقے کا مولوی کاٹ کے ان کو دے دیتا ہے، یا کوئی مخالف فرقے کا کاٹ کے دے دیتا ہے، کیونکہ اس وقت تو سارے اکٹھے ہیں میرے حوالے سے۔ تو یہ بیچارے چٹ دوڑتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ یہ سارے پروپیگنڈے چلتے تھے بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں، آج نہیں چل سکتے۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ آج پروپیگنڈا کریں گے نا تو رات بھی نہیں گزرے گی، ہمارے اسٹوڈنٹس درجنوں میرے کلپ لگا کے نا آپ کے جو پرانے بزرگ ہیں نا ان کا بھی کچا چٹا کھول دیں گے اور آپ کا بھی کھول دیں گے کہ علی بھائی نے تو یہ بات ہی نہیں کی۔ تو میں نے مفتی صاحب کو آج بھی باقاعدہ آڈیو بھجوائی ہے، پہلے بھی بھجوائی تھی کہ یار اس طرح کی حرکتیں آپ نہ کریں، ہم آپ کو اس لیول پہ نہیں لانا چاہتے کہ ہم آپ سے اس طریقے سے گفتگو کریں، لیکن آپ بار بار مجبور کر رہے ہیں۔ تو اللہ سے ڈریں۔ میں جب بھی کوئی ویڈیو ریکارڈ کرواتا ہوں 1 1.5 2 بعض کا 2.5 گھنٹے کی ویڈیو ہوتی ہے، وہ ایک مقدمہ ہوتا ہے، اس میں سے پک اینڈ چوز اگر آپ کریں گے تو قرآن سے بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا کلپ کاٹنا ہو،
قرآن میں لکھا ہوا ہے نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. لہٰذا اس سے کیا کوئی یہ رزلٹ نکالے گا کہ نشہ کرنا تو جائز ہے, صرف نماز سے پہلے نشہ نہ کیا جائے. تو یہ پک اینڈ چوز تو آپ کر سکتے ہیں نا. تو یہ میں نے بات اس طریقے سے کی نہیں ہوئی ہے, میں نے باقاعدہ اپنے حق میں یہ بات پیش کی تھی اور حضرت معاویہ کے حق میں کہ دیکھیں اگر ہم ان کے دور ملوکیت میں ہونے والے اعمال کی طرف دیکھیں تو ہمارا دل نہیں مانتا کہ ان کو رضی اللہ عنہ کہیں. مسلم شریف میں لکھا ہے 4776 نمبر حدیث میں, تابعی آ کے شکایت لگا رہے عبداللہ بن عمر بن عاص کو کہ تم ہمیں کہتے ہو اطاعت امیر کرو اور ہمارا جو مسلمانوں کا حکمران معاویہ ابن ابی سفیان ہے یہ لوگوں کو ناحق قتل کرواتا ہے ہمارے ذریعے سے اور حرام طریقے سے مال لٹواتا ہے ان کا. اور قرآن میں سورہ النساء کی آیت نمبر 29 ہے کہ اے مسلمانوں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ نہ کرو اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو, ہم اللہ کی بات مانیں یا تمہارے حکمران معاویہ کی بات مانیں. اس پہ تو عبداللہ بن عمر بن عاص بھی خاموش ہو گئے اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے سر اٹھا کر کہا, کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے, کہ معاویہ کی اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر, اور جس میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف وہ چلائیں اس میں ان کی نافرمانی کرو. اور آج کے بعد انجینئر صاحب کے کلپ پورے سنا کرو, ٹھیک ہے, یہ بھی انہوں نے ساتھ کہا تھا تشریح کے طور پہ. ظاہر ہے میں تو آج کے دور کا بندہ ہوں نا, تو مفتی صاحب آپ بھی پورا کلپ سنا کریں. ہم نے کیا بات کی ہے, ہم نے کہا کہ ہم علم کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں باوجود اس کے کہ ہمیں بخاری مسلم کی روشنی میں حضرت معاویہ کے دور حکومت جو صلح حسن کے بعد آیا اس میں کتنے خلاف شرع کا کام پتہ ہے جو جان بوجھ کے کیے گئے. اس کے باوجود ہماری مجبوری ہے کہ ہم علمی لوگ ہیں, صحابی ہونے کی وجہ سے ان کا احترام کرتے ہیں, ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. یہ میں نے بات کی تھی. یہ تو ہم لوگوں کو ترغیب دلا رہے ہیں کہ کسی شخص کے اعمال کی وجہ سے آپ اس میں لعنت نہ کرو, اسے منافق نہ کہو, وہ انسان تھا ایک. ٹھیک ہے کہ وہابیوں کا وہ ماموں تھا, وہابیوں کے نزدیک معاویہ رسول ہے, وہ ایک قسم کا انہوں نے اس کو معصوم ڈکلیئر کیا ہے, لیکن ان وہابیوں کی باتوں پہ نہ جاؤ. وہ ایک انسان تھا یار, انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, تم اسے رضی اللہ عنہ کہو اور ان کی تعظیم اس حوالے سے کرو کہ ان کے صحابیت کے شرف کا خیال رکھو جو انہوں نے مولا علی کی صحابیت کا شرف کا خیال نہیں رکھا تھا. تم تو مولا علی کے ماننے والے ہو یار, تم مولا علی کی سنت پہ عمل کرو. یہ میں بات کر رہا تھا, مقدمہ یہ پیش ہو رہا تھا. اسی طریقے سے انہوں نے کچھ دن پہلے جو وہ کہا کہ جی اتنے صحابہ زندہ تھے, انجینئر جو ہے وہ کوئی موقع نہیں جانے. اور بھائی میں نے یہ بتایا کہ یار ہزاروں صحابہ زندہ تھے, ٹھیک ہے, اس کے باوجود واقعہ کربلا ہو گیا. اور میں یہ بتا رہا تھا اس میں کہ دیکھو نبی الاسلام کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا دنیا سے گئے ہوئے, ہزاروں صحابہ موجود ہیں, یعنی دین کا ماحول موجود ہے. اس کے باوجود امت نے یہ دن دیکھا کہ رسول اللہ کی پوری اولاد کو قتل کر دیا گیا. آپ ابھی قبر میں گئے ہوئے 50 سال ہوئے ہیں, ہزاروں صحابہ موجود ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ صحابہ میدان کربلا میں کیوں نہیں آئے. آپ تمام اسٹوڈنٹس کو میرا مقدمہ پتا ہے کہ حضرت حسین علیہ السلام کربلا میں جنگ کرنے تو گئے نہیں گئے تھے, نہ انہوں نے صحابہ سے کہا تھا کہ بھئی تم لازماً میرے ساتھ چلو. انہوں نے کہا تھا میں ایک راستے پہ جا رہا ہوں, میں ایک پولیٹیکل سٹرگل لانچ کروں گا, میں قیام کروں گا, اس کے بعد معاملات دیکھے جائیں گے, تمہاری مرضی ہے. انہوں نے تو حکمن کسی کو بھی نہیں کہا. ہم نے صحابہ کرام کو کبھی کرٹیسائز نہیں کیا اس حوالے سے کہ وہ ساتھ کیوں نہیں گئے. وہ میں بتا رہا تھا کہ دور کتنا مبارک تھا کہ ہزاروں صحابہ زندہ ہوں, یعنی اتنا مبارک دور, اور اولاد رسول کے ساتھ یہ کچھ ہو جائے. اس پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے پکڑ کے اور طرف لگا دیا. ان کا طریقہ برداشت یہ ہے, حالانکہ خود یہ ڈسے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ یہی کچھ کیا جاتا ہے. اس وقت یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کلپ جو ہے وہ کاٹ کے جو ہے وہ لوگوں نے چڑھا دیا. میں یہ نہیں کہہ رہا تھا, میں تو وہ کہنا چاہ رہا تھا. تو اللہ کے بندوں ڈر جاؤ, میں نے ان کو کہا ہے, میں آج پھر کہہ رہا ہوں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی چیمپئن موجود ہے جو اہل سنت کے منہج کو جانتا ہے, اس کی ایکسپرٹیز ہیں قرآن پاک میں, بخاری مسلم پہ, اس کو آپ آن لائن لے آئیں اور ہم نے جو مقدمہ بیان کیا ہے اس پہ گفتگو ہو جائے گی. ہم تیار ہیں, لیکن صرف ایک بنیادی شرط ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب اس کے حق میں ایک ویڈیو چھوٹی سی بنا. ویسے تو ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو آنا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ادھر یہ کہتے ہیں اس نے ایک فرقہ لانچ کیا, اتنا بڑا فتنہ, تو اس فتنے کا سرگنا تو میں ہوں نا پھر. تو سرگنا کے مقابلے پہ سرگنا آئے گا نا. جس طرح غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پر پیر مہر علی شاہ صاحب نے کوئی اپنا بچہ تو لانچ نہیں کیا تھا, یہ علیحدہ بات ہے, خود بھی وہ بہانے سے ہی نکل گئے. یا احمد بریلوی صاحب نے اپنا بچہ تو لانچ نہیں کیا تھا, یا اہل حدیث کے ثناء اللہ امرتسری نے اپنا بچہ تو لانچ نہیں کیا تھا. اور یہ مجھے اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جو کہ خود ان کے بزرگوں کی جائز شیطانی اولاد ہے, یعنی کہ چشتی رسول, تھانوی رسول, شبلی رسول, صادق رسول, نعوذ باللہ من ذالک, چونکہ یہ تو دفاع کرتے ہیں ان ساری چیزوں کا. اس لیے میں کہتا ہوں یہ تمہارا بنیادی عقیدہ ہے. تمہارا بنیادی عقیدہ اس لیے کہ تم دفاع کرتے ہو, یعنی اگر بنیادی عقیدہ نہ ہو تو کبھی دفاع کرنے کی نوبت ہی نہ ہے. چھوٹی چیزوں کا تو کوئی دفاع نہیں کرتا.
جی بالکل علی بھائی آپ کی اس مکمل بنو امیہ کے خلاف گفتگو کو سننے کے بعد کوئی شخص یہ تاثر لگا سکتا ہے کہ یہ جو تنقید کی جا رہی ہے یہ سیدنا علی کی محبت میں اور خصوصاً 2812 عمار بن یاسر کی محبت میں کی جا رہی ہے. تو میں آپ سے نہیں، ایسا جاننا نہیں ہے، چاہتا ہوں. ایسا نہیں ہے، یہ قرآن کی محبت میں کی جا رہی ہے، نمبر 1. ٹھیک ہے. نمبر 2 رسول اللہ کی محبت میں کی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نمبر 3 خلفائے ثلاثہ کی محبت میں کی جا رہی ہے. یہ آج ابو بکر عمر عثمان کی داڑیاں جو اکھاڑی ہیں نا آ کے غالی رافضیوں نے، اس کے پیچھے مامو پارٹی ہے. یہ ہماری مجبوری ہے، چونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خلفائے ثلاثہ حق پر تھے، ان کا ہم نے دفاع کرنا ہے. ان کے دفاع کے راستے میں جو آئے گا اس کو ہم ہٹاتے چلے جائیں گے. اس کو ہٹانا ہماری مجبوری ہے. خلفائے ثلاثہ کا دفاع کرنا ہماری مجبوری نہیں ہے، وہ ہمارا ایمان ہے. خلفائے ثلاثہ کے راستے میں جو بندہ حائل ہو رہا ہے، جس بندے کی وجہ سے، جس کی ملوکیت کی وجہ سے ان کی بدنامی ہو رہی ہے، اس کو ہٹانا ہماری مجبوری ہے. یہ وجہ. جی حضرت علی کا تو بات کی بات ہے، خلفائے ثلاثہ کی بات کریں. حضرت علی تو اس امت میں آخری کوشش تھے، وہ تو چاہتے تھے کہ ابو بکر عمر کی خلافت زندہ ہو جائے. ان کی تو بات ہی بہت بعد میں آئے گی، یہ بات حضرت ابو بکر عمر کی ہے. دیکھیں نا، میں نے بخاری سے حدیث پیش کی ہے 4108. حضرت معاویہ مدینہ شریف میں خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تم میں جو خلافت کی طلب رکھتا ہے وہ اپنا سر اٹھائے، بلکہ سینگ اٹھائے کے الفاظ ہیں. میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. مجمع چھکتا ہے تو عبداللہ ابن عمر کے ساتھ دوسرے صحابی ہیں، محمد بن مسلمہ، وہ بھی صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر جب یہ بات کر رہا تھا تم نے معاویہ کو ادھر ہی کیوں نہیں جواب دیا؟ یہ میں اصول الکافی تو نہیں پڑھ رہا، بخاری 4108 پڑھ رہا ہوں. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نا کہ معاویہ مجھے تو کہہ ہی نہیں رہا، جس کو کہہ رہا ہے وہ جواب دے. تو انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا میں معاویہ کو جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھ سے اور تیرے باپ سے جنگ کی ہوئی ہے. اور امام بخاری سے خندق کے چیپٹر میں لے کے آئے کہ خندق کے موقع پر حضرت عمر اور عبداللہ بن عمر مسلمان تھے، معاویہ اور ابو سفیان جو ہے وہ مسلمان نہیں تھے. ٹھیک ہے. تو اللہ کے بندو، حضرت عمر سے زیادہ جو اپنے آپ کو خلافت کا حقدار سمجھتا ہو تو میں پھر اس کے دور ملوکیت کی باتیں عوام کو نہیں بتاؤں گا کہ یہ بندہ کہتا ہے میں حضرت عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں اور اس کی دور ملوکیت کے اندر یہ دین کے ساتھ کیا گیا. حضرت علی کا تو نمبر بعد میں آئے گا. حضرت عثمان کو شہید کروانے والے بنو امیہ کے گورنر ہیں، بالکل کلیئر کٹ. بخاری اٹھا کے دیکھیں 3111 نمبر حدیث ہے. محمد بن حنفیہ کے سامنے کوئی بندہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے کہ جی حضرت علی کا بھی اختلاف تھا حضرت عثمان سے، تو محمد بن حنفیہ جو ہے وہ ڈانٹتے ہیں ان کو، کہتے ہیں میرے باپ نے اگر مخالفت کرنی ہوتی نا عثمان کی تو اس دن کرتا جب عثمان نے رسول اللہ کی تحریک کو واپس کر دیا تھا. پھر وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے شکایت کی حضرت علی کے پاس آ کے، یہ بخاری شریف ہے، اصول الکافی نہیں ہے 3111، کہ یہ حضرت عثمان کے جو گورنر ہیں یہ مال غنیمت میں خود برد کرتے ہیں. تو حضرت علی نے حضرت عثمان کو نبی الاسلام کی لکھوائی ہوئی تحریر بھیجی اور کہا کہ اپنے گورنروں کو حکم دیں کہ رسول اللہ کی وصیت کے مطابق جو ہے نا وہ مال غنیمت میں تقسیم کیا کرو، عوام تم سے ناراض ہیں. اور ناراض کس وجہ سے تھے؟ بنو امیہ کے گورنروں کی وجہ سے. ٹھیک ہے. یہ بنو امیہ کے گورنر ہیں جن کی وجہ سے حضرت عثمان شہید ہوئے ہیں، وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے. تو حضرت عثمان نے وہ تحریر جب دیکھی تو انہوں نے کہا یہ تحریر واپس لے جاؤ، مجھے اس تحریر کی حاجت نہیں ہے. تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا حضرت علی بڑے سخت غصے میں آئیں گے، تو میں نے جا کے کہا کہ عثمان تو کہہ رہے ہیں مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو حضرت علی نے کہا اچھا اسی تاکچے میں واپس رکھ تو جہاں سے اٹھائی تھی. کوئی ورڈنگ ہی نہیں تھی، یعنی انہوں نے اس چیز کا ریگارڈ کیا. ورنہ آج اگر کوئی یہ بات کرتا تو آپ سوچ سکتے ہیں کیا بات ہوتی. آج پھر مولویوں کو مصیبت پڑ گئی. یہ روایت کے نیچے وہ تشریح کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے کہا میرے پاس فوٹو کاپی موجود ہے اس لیے آپ یہ نہ بھیجیں، خود سے دفاع کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے کربلا والا ریسرچ پیپر لکھا ہے، وہ حضرت معاذ اللہ جی این این نیوز پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں میں نے کربلا والا ریسرچ پیپر تو نہیں پڑھا ہوا لیکن ہے غلط. اور تیرا ابن تیمیہ بھی قبر سے نکل آئے نا اپنے سارے شاگردوں کے ساتھ، کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ کے نا وہ صحیح والا سنی بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو پڑھ صحیح، اس کو پتا ہے اس نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہیں. جس طرح جب کبھی ہم بریلوی تھے نا تو ہم بھی بخاری مسلم سے آنکھیں بند رکھتے تھے کہیں رفع الیدین میں شروع کرنا پڑتا ہے. تو معاذ اللہ کا بھی پتا ہے بخاری مسلم کی میں نے حدیثیں پڑھ لی نا کربلا والی، تو پھر تو میرا سارا فراڈ کیا. ٹھیک ہے. اس وقت تو یہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے نا طارق مسعود صاحب کے لیے جو یہ کہہ رہے ہیں نا چترول ہوگی. انشاءاللہ مولا علی جو ہے وہ میرا ماتھا چومیں گے کہ بیٹا تیرے صبر کو سلام ہے. میں تو معاویہ ابن ابی سفیان پہ قنوت نازلہ پڑھتا رہا اور تو رضی اللہ عنہ کہتا رہا. سلام ہے تیرے صبر کو
کہ تو رضی اللہ عنہ کہتا رہا میں تو قنوت نازلہ پڑھتا تھا, تو نے قنوت نازلہ نہیں پڑھی ہے, وہ مجھے چومیں گے کہ تو میرا صحیح جانشین نکلا ہے. واو, یہ مفتی صاحب کے لیے گفٹ ہے. ہاں, مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے, قنوت نازلہ پڑھی ہوئی ہے. اور یہ جو قنوت نازلہ والی روایت ہے اس کو ہمارے استاد شیخ زبیر الجزئی صاحب نے صحیح کہا ہوا ہے اصول محدثین کے اوپر, اپنے مقالات پہ پرنٹ کیا ہوا ہے. مفتی طاہر صاحب کے لیے چومی ہے اس کے ساتھ کہ انشاءاللہ ماتھا چوما جائے گا میرا. اب میں یہ نہیں کہتا کہ چھترول کسی اور کی ہوگی, میں آپ کو نہیں کہتا, آپ کے بڑوں کی چھترول ہوگی جنہوں نے آپ کو اس راستے پہ چلایا. آپ تو معصوم ہیں, جس طرح حضرت علی نے کہا تھا کہ جنگ صفین میں جو میرے خلاف آئے میں اللہ سے امید کرتا ہوں وہ بھی جنت میں جائیں گے. ان کے جو سرغنہ ہیں ان کے اور میرے درمیان جو ہے وہ اللہ کے حضور مقدمہ طے ہوگا. وہاں بھی ہم چھترول کا لفظ استعمال کرتے ہیں چونکہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن تمہارے مولویوں کی ضرور چھترول ہوگی, ان کو تو پتہ چل گیا نا, حدیثیں سامنے آ گئی ہیں. تمہارا جو امام ہے بدر الدین عینی, جو امام حنیفہ کے بعد سب سے بڑا امام ہے تمہارا, جو شرح لکھ رہا ہے بخاری کی, وہ کہہ رہا ہے کہ جی حضرت معاویہ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے. تم کہتے ہو 2 اجر ملیں گے, ٹھیک ہے, حضرت علی کو اور 1 اجر ملے گا حضرت معاویہ کو. تو میں نے تو نہیں اس سے گن پوائنٹ پہ کھلوایا. تمہارا ملا علی قاری جو 30 نمبر پہ آتا ہے امام حنیفہ کے بعد, ٹھیک ہے, وہ شرح مشکات میں لکھ کے گیا ہے کہ حضرت عثمان کے قصاص کا بہانہ بنایا ہوا تھا حضرت معاویہ نے. اصل میں ان کے دل میں لالچ تھی, وہ خلافت حاصل کرنا چاہتے تھے, انہوں نے بغاوت کی. 10 باتیں انہوں نے لکھی ہیں مرقہ کے اندر, 5878 نمبر حدیث کے اندر مشکات کی. اس پہ میں نے کہا تھا چمی ہے ملا علی قاری کے لیے. اور اینڈ پہ وہ لکھتا ہے کہ جی لیکن ہمیں چاہیے اپنی زبانیں بند رکھیں. تو بھائی ہم بھی ملا علی قاری والی باتیں کرتے ہیں, اس کے بعد بھی زبان بند کر لیتے ہیں. اس کا مطلب زبان بند کرنے سے مراد یہ ہے کہ لعنت نہیں کرنی, ٹھیک ہے نا, غلطی کو غلطی کہنا ہے. حضرت یوسف کے بھائی آج تک ڈسکس ہو رہے ہیں, حالانکہ وہ حضرت معاویہ سے بڑے صحابی ہیں, ڈبل صحابی ہیں, اور ایک پیغمبر کی اولاد ہے, لیکن برادران یوسف بات ہوتی ہے. اس امت کا یوسف علی ابن ابی طالب تھا, اور برادران یوسف ماموں پارٹی تھی.